سورہ مجادلہ کی آیت ہے اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی رحمت جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارکہ تھی اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. جگہ بھر گئی تھی، مجلس کی جو جگہ تھی پر ہو گئی تھی. ایسے میں کچھ بدری صحابہ تشریف لے آئے. اب جب وہ تشریف لائے تو جگہ تو تھی نہیں، سب بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ پیچھے کھڑے ہو گئے. اب وہ اس انتظار میں تھے اگر کہیں جگہ بنے تو ہم وہاں پہ بیٹھ جائیں، اور جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے لو ہم پہلے سے بیٹھے ہیں، ہم کیوں جگہ چھوڑیں. تو ایسے میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو قریب کچھ جوان بیٹھے تھے ان کو کہا بھئی تم اٹھو تم اٹھو تم اٹھو، نام لے لے کر نا. وہ غیر بدری تھے، وہ بدر میں شریک ہونے والے نہیں. ان سے کہا تم اٹھو اور ان کو کہا کہ آپ آگے آ جائیں. اب وہ بدری صحابہ آگے آگے وہاں پہ آ کے بیٹھ گئے. لیکن جن کو اٹھایا تھا ان کو فیل ہوا کہ ہم تو پہلے سے آ کے بیٹھے تھے، وہ بھی پہلے آ جاتے، تو ہم تو پہلے آ کے بیٹھے، ہمیں کیوں اٹھایا گیا. اچھا ان کو فیل ہوا. اوپر سے منافقین کیا کہنے لگے، منافقین کہنے لگے یار تم تو کہتے تھے نبی پاک انصاف کرتے ہیں، وہ عدل کرتے ہیں، تو تم تو بڑا پیار کرتے ہو، تم تو چاہتے تھے کہ ہم پاس بیٹھے ہیں، تمہارے دل میں کتنی محبت ہے، کتنا تم پیار کرتے ہو، تو تم چاہتے تھے پاس بیٹھے، تمہیں دیکھو کیسے وہاں سے اٹھا دیا گیا. اب جب یہ باتیں ہوئیں تو سورہ مجادلہ کی آیت کریمہ اتری. مجلس کے آداب اس میں بیان ہو گئے. کیا ایمان والو جب مجلس میں بیٹھو تو جگہ کشادہ کر دو، کوئی آئے تو اس کے لیے جگہ کھول دو. اگر تم جگہ کشادہ کرو گے نا تو اللہ تمہارے لیے جگہ کشادہ کر دے گا. اب اس جگہ سے مراد کون سی ہے؟ صرف وہ جگہ نہیں ہے. مفسر کہتے ہیں اس سے مراد جنت کی جگہ ہے. یعنی مسلمان بھائی خصوصاً بڑے کی تکریم میں اگر تم نے تھوڑی سی جگہ چھوڑی، تھوڑا سا سمٹ کے بیٹھ گئے، تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گئے، تو جو تم نے جگہ کشادہ کی ہے اللہ اس کے بدلے جنت میں جگہ کشادہ کر دے گا. اچھا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ اگر تم جگہ بناؤ گے تو جگہ بن جائے گی. کبھی ایسا ہوتا ہے نا، بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جگہ نہیں، بس فل ہے جگہ، لیکن اگر جگہ بنائیں تو بن بھی جاتی ہے. تو یہ بھی معنی ہے. لیکن وہ فضل کہتے ہیں یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ وہ بشارت دے رہا ہے کہ اگر تم جگہ کشادہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ جنت تمہارے لیے کشادہ کر دے گا. اور یہاں پر یہ بھی بیان ہوا کہ نیکوں کے درجات ہیں اور اہل علم کے درجات ہیں، اور ان کے درجات کے مطابق ان کو مقام دینا چاہیے. اب مسئلہ تو یہی ہے کہ جو پہلے آ گیا، آگے بیٹھ گیا، اس کو اٹھایا نہیں جا سکتا. اقبال نے اس کو لکھا ہے اپنے کلام میں بھی، میں تو صرف خلاصہ عرض کروں گا. ایک حبشی تھا، اس کا رنگ اتنا ڈارک تھا کہ اس کا نام ہی اسود تھا. جیسے ہمارے ہاں نہیں کالو نام پڑ جاتا، جس کا رنگ تھوڑا سا سیاہ اس کو نام ہی اس کا کالو پڑ جاتا ہے. تھا بھی حبشی غلام. حضور کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا جی اگر میں اسلام قبول کروں تو مجھے کیا ملے گا. حضور علیہ السلام چاہتے تو یہ فرما سکتے تھے جنت ملے گی، یہ ملے گا، وہ ملے گا، بشارتیں یہ بھی سنا سکتے تھے. لیکن حضور علیہ السلام نے ایک اور چیز کی طرف توجہ کروائی. حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں وہی ملے گا جو ابو بکر و عمر کو ملے گا. یعنی یہ مت سمجھنا کہ تم غلام ہو اور تمہیں محروم کر دیا جائے گا اور یہ سردار ہیں انہیں زیادہ دیا جائے گا. نہیں، تم اگر پہلے آ کے پہلی سطر میں بیٹھ گئے تو کوئی سردار آ کے تمہیں یہ نہیں کہے گا غلام چل پیچھے بیٹھ. تم اگر بیٹھے ہو پہلے آ کے تو تم ہی بیٹھے رہو گے. تو یہ کوئی بڑا اٹھا نہیں سکتا، لیکن اگر کسی کے لیے وہ خود اٹھ جائے تو اس کو بہت بڑا انعام ملے گا. اور منتظم مجلس بھی اگر کسی کو اٹھائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سے مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ بزرگوں کی تعظیم کے لیے اٹھنا، بزرگوں کی تعظیم کے لیے اٹھنا چاہیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس تربیت سے معلوم ہوا بزرگوں کی تعظیم کے لیے اٹھنا، جگہ چھوڑنا جائز ہے. اللہ تعالی ہمیں جگہ کشادہ کرنا نصیب فرمائے. انشاءاللہ جگہ کشادہ کریں گے تو دلوں میں بھی جگہ کشادہ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی.